لگنی چاہیے. اس سادگی کے چرچے آج تک ہو رہے ہیں. دیکھیے ذرا, ہم اپنی بیٹیوں کو دھوم دھام سے شادی کر دیتے ہیں, اس کے چرچے کتنے دن تک رہتے ہیں ذرا بتاؤ. اس سادگی کے چرچے 1400 سال کے بعد آج بھی ہو رہے ہیں. کہا اللہ کے رسول ایک لنگی ہے, کیا کرتے ہو؟ سوتا ہوں تو باندھ لیتا ہوں, پہن لیتا ہوں. آپ نے فرمایا اپنی بیوی کو مہر دے دو گے؟ بولا آدھی دے دوں گا, پوری نہیں دے سکتا. آپ نے کہا آدھی پھاڑ کے دے گا تو آدھی تیرے کام کی نہیں رہے گی, اور آدھی اس کو دے گا تو اس کے کچھ کام کی نہیں ہے, دے تو پوری دے. بولا پوری نہیں دوں گا, نکاح پڑھائیں یا نہ پڑھائیں, نہیں ہوگا. جانے لگا. آپ نے کہا ادھر آؤ. کہاں جا رہے ہو؟ اللہ کے رسول کچھ نہیں ہے. آپ نے فرمایا اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں تیرے لیے راستہ نہ نکلا تو کون سی شریعت تیرے لیے راستہ نکالے گی؟ اگر اسلام کے اندر تیرا راستہ نہ نکلا تو کون سا مذہب ہے جو تیرے لیے راستہ نکالے گا؟ آپ نے اس سے پوچھا اچھا بتا تجھے قرآن کتنا یاد ہے؟ اس نے کہا اللہ کے نبی پھر سے پوچھئے. کیا پوچھ رہے ہیں؟ کہا تمہیں قرآن کتنا یاد ہے؟ کہا اللہ کے نبی مجھے سورہ ملک یاد ہے, مجھے سورہ حاقہ یاد ہے, مجھے سورہ قیامہ یاد ہے, مجھے سورہ حشر یاد ہے, مجھے سورہ منافقون یاد ہے, مجھے سورہ طلاق یاد ہے. اس نے 8-10 سورتوں کے نام گنا ڈالے. آپ نے فرمایا اتنی صورتیں تمہیں منہ زبانی یاد ہیں؟ کہاں اللہ کے نبی. پھر بھی تم کہتے ہو کہ ما عندی شیء, میرے پاس کچھ نہیں ہے. کہا اتنی صورتیں تمہیں یاد ہیں؟ کہاں اللہ کے نبی اتنی صورتیں یاد ہیں؟ آپ نے کہا عورت تجھے بھی یہ صورتیں یاد ہیں؟ کہنے لگی اے اللہ کے نبی نہیں. آپ نے فرمایا اے عورت اگر میں انہی صورتوں کو مہر بنا دوں اور تیرا شوہر نکاح کے بعد تجھے یہ صورتیں یاد کرا دے اور یہی صورتیں تیرے لیے مہر بن جائیں تو کیا تو اس مہر کو قبول کر لے گی؟ کھڑی ہو گئی, چیخ کر کہتی ہے اے اللہ کے نبی جس عورت کے نکاح میں قرآن کی صورتیں مہر بن جائیں اس سے زیادہ بابرکت اور پاکیزہ نکاح کس کا ہو سکتا ہے؟ کیا تعلیم دی تھی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. پوچھ رہے ہیں کہ مہر دینے کے لیے کیا ہے؟ جب تک مہر متعین نہیں ہو گیا نکاح نہیں پڑھایا. ابھی اگر میں 80 سال کے بڈھوں کو کھڑا کر کے پوچھوں مہر دیا تو کہیں گے نہیں. ابھی تک اگر پوچھوں تو کہیں گے نہیں. مسئلہ یاد رکھو, میں اس طریقے کی بات کہنے نہیں چاہتا تھا لیکن آج جب جذبات کی راہ میں بہہ رہا ہوں تو کہہ دیتا ہوں بغیر مہر دیے ہوئے آپ کی بیوی آپ کے لیے حلال نہیں ہے. نوٹ کر لو میری بات کو. آپ کی بیوی آپ پر اسی وقت حلال ہوگی جب آپ اس کو مہر دے دیں گے. یہ الگ بات ہے کہ بیوی مہر نہ لے, یہ الگ بات ہے کہ بیوی 2-4 سال کے لیے آپ کو مہلت دے دے. یہ بیوی کا اختیار ہے, وہ چاہے تو 2-4 سال کے لیے مہلت دے دے, 10-20 سال کے لیے مہلت دے دے, یا وہ چاہے تو بالکل معاف کر دے. آپ اس سے معاف نہیں کرا سکتے ہیں. ایک نکاح پڑھایا میں نے انڈیا میں بھوپال کے اندر. میں نے کہا کہ چل مہر کتنا ہوگا؟ لکھ دو 50,000. میں نے کہا پہلے لے کے آ. میں نے کہا لے کے آؤ. بولا تمہیں کیا مطلب, میں اپنی بیوی کو دے دوں گا؟ میں نے کہا نا میں نہیں پڑھاؤں گا ایسے نکاح, مہر لاؤ پہلے 50,000. بولا میں دے دوں گا. میں نے کہا بارات لے کے آئے ہو نا, دکھانا چاہتے ہو نا کہ دیکھو میری حیثیت ہے 50 لاکھ. نیت یہ ہے کہ مجھے دینا ہی نہیں ہے. 50 لاکھ لکھوا لو, 50,000 لکھوا لو, 1 لاکھ لکھوا لو, تمہیں دینا ہی نہیں. اگر دینا تو لے کے آؤ. میں بھی بگڑ گیا. لڑکی والے بولے صاحب معاملہ بگڑ جائے گا. میں نے کہا جاؤ کسی اور قاضی کو بلا لو, میں نہیں پڑھاؤں گا نکاح. اس نے 50,000 کہا لکھو پہلے لو نقد. آخر کار معاملہ ٹوٹا, ٹوٹتے ٹوٹتے 5,000 پہ آ گیا. 5,000 روپے پہ. بہت سے لوگ ہوتے ہیں اپنی باراتیوں میں اپنی شان و شوکت دکھانے کے لیے دیکھو 50,000 چرچے ہوں گی کتنا دیا, اور پوچھو دیا نہیں. 80 سال کے بڈھے جو یہاں بیٹھے ہیں نا اور انہوں نے مہر نہیں دیا وہ سن لیں, آج سن لیں.
اگر ان کا مہر 50 سال پہلے اگر انہوں نے شادی کی تھی اور 1000 روپیہ مہر تھا، آج مولوی جرجیز کی تقریر سن کر وہ اپنی بیوی کو مہر دینا چاہتے ہیں تو 1000 روپے میں چھٹکارا نہیں ملے گا ان کو. مسئلہ نوٹ کر لو، سکہ رائج الوقت لکھا ہوتا ہے. 1000 روپیہ جو آپ کا 50 سال پہلے مہر تھا، آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ 1000 روپے میں 50 سال پہلے سونا کتنا آتا تھا. آج آپ کو اپنی بیوی کو اتنا سونا دینا پڑے گا، 1000 روپیہ نہیں. پھر بھی مرے. یہ کیا ہوا؟ ہم تو دینا چاہتے تھے. 1000 روپے کی ویلو اب وہ نہیں رہی جو 50 سال پہلے تھی. یہ سود نہیں ہے، اسی لیے سونے کو معیار بنایا ہے. زکات کا، نصاب کا، سونے کو چاندی کو معیار بنایا ہے، نصاب بتایا ہے. آج آپ اتنا سونا دیں گے جتنا سونا 1000 روپے میں 50 سال پہلے آتا تھا. آپ کا نکاح 20 سال پہلے ہوا ہے اور آپ کا مہر 2000 روپے تھا، تو آپ 20 سال بعد 2000 روپے نہیں دیں گے بلکہ 20 سال پہلے یہ دیکھیں گے کہ 2000 روپے میں سونا کتنا آتا تھا. آج آپ اتنا مہر، آج اتنا سونا آپ دیں گے اپنی بیوی کو. یہ کوئی جھاڑو کی سیکھ نہیں ہے، جب چاہو تو توڑ کے پھینک دو. جو چائے پر چونی کی دکان جو مرضی آ کریں، جو نہ کریں. عورت کا حق ہے یہ مہر، اور اسی کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم نے اللہ کے کلمے کے ذریعے ان کی شرمگاہوں کو اپنے اوپر حلال کیا ہے. معمولی بات نہیں ہے مہر. پتہ نہیں نوجوان شادی کیوں نہیں کرتا ہے. مجھے ایک دلچسپ حدیث یاد آ رہی ہے، میں پہلے ریفرنس دے دوں مسند احمد کے حوالے سے. ناصر الدین البانی نے صحیح قرار دیا. ہم کہتے ہیں اپنے پیروں پہ کھڑے ہو جائیں تب دیں گے، تب شادی کریں. یہ کہاں کا مسئلہ بھائی؟ مولوی صاحب ہم گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، بھی پڑھ رہے ہیں، لکھ رہے ہیں، کاروبار نہیں ہے، جب اپنا کھانے کو ہے نہیں اس کو کہاں سے کھلائیں گے؟ تم کھلاؤ گے؟ مسند احمد کی صحیح روایت. اللہ کے نبی کے پاس ایک نوجوان آیا کہ اللہ کے نبی میں صبح کھاتا ہوں تو شام کو نہیں ملتا، شام کو ملتا ہے تو صبح نہیں ملتا، ایک ٹائم بھوکا رہتا ہوں، کیا کروں؟ اللہ کے نبی کوئی کام بتائیے مجھے. تو اللہ کے نبی نے کہا کہ شادی ہو گئی؟ کہا نہیں. کہا شادی کر لو. بولا کیا شادی کر لوں؟ اپنا کھانے کو ہے نہیں اس کو کہاں سے کھلاؤں گا؟ کہا وہ کھلائے گا، تو نہیں کھلائے گا، اس لیے تو تیرے گھر میں غریبی ہے، جا شادی کر لے، انشاءاللہ برکت ہو. اس نے کہا کہ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں تو ہوگی. گیا اور کر ڈالا شادی. اس نے شادی کر لی. 15 دن کے بعد آیا. آپ نے پوچھا کیا حال ہے نوجوان؟ شادی کرا کے حال پوچھ رہے ہیں اللہ کے نبی میرا. کہا کیوں، کیا ہوا؟ برکت نہیں ہوئی؟ کہا برکت تو چھوڑیے، وہ ایک ٹائم کا کھانا جو پہلے مجھے مل جاتا تھا وہ بھی کھسک کر ادھر پہنچ گیا، میں دونوں ٹائم بھوکا مر رہا ہوں. اللہ کے رسول بیوی نے بہت الٹا سیدھا بولا، میں آپ کے پاس آیا ہوں، اب میں نہیں جاؤں گا، یہ تو کام بتاؤ. میں نہیں جاؤں گا، مر رہی بھوکی مرے، آپ نے شادی کرائی میں نے نہیں کی. کہا کہ اچھا ٹھیک ہے. تھوڑی دیر سوچا، سوچنے کے بعد کچا ایک نوجوان ایک کام کر. کیا برکت ہوگی انشاءاللہ. کہا کیا کام؟ کہا تمہیں ایک شادی اور کروں. کیا؟ مسند احمد کی صحیح روایت. کہا کیا ایک شادی اور کر لوں؟ ایک دیکھ چکا ہوں کتنی برکت ہو رہی ہے. آپ نے کہا میں اللہ کا نبی ہوں. کہا وہ تو میں مانتا ہوں، تو پھر ڈرتا کیوں ہے؟ جا ایک شادی اور کر لے، انشاءاللہ تیرے گھر میں برکت. آپ کہہ رہے ہیں تو کر لوں گا، لیکن مجھے. آپ نے کہا جاؤ ایک شادی اور کر لو. وہ گیا اور ایک شادی اور کر لیا. اب 1 ہفتے کے بعد ہی چلا آیا. کہا کیا ہوا نوجوان، حالت تو ٹھیک ہے؟